نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ القاریہ کی 2 آیات ہیں، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں فرماتے ہیں، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، یوم حساب کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ what he is saying here, whose scales are heavy, he will be in pleasant life, and whose scales are light, his refuge will be an abyss۔ یعنی جن لوگوں کے پلڑے یا جن کے میزان بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش کی زندگی میں ہوں گے، اور جن کے میزان ہلکے ہوں گے ان کے رہنے کی جگہ ایک بہت گہری کھائی ہوگی۔ اور یہاں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو میزان جو ہے وہ ہمارے ایمان کے جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، it is one of them. You have to believe in میزان۔ اور اگر ہم اس میزان کے تصور پر صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں تو ہماری دنیا اور آخرت کی بہت ساری مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں۔ بہت زمانے تک میں یہی سمجھتا رہا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جب آدمی سے حساب کتاب ہوگا تو اس کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب کتاب ہوگا، لیکن بعد میں پھر یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آدمی کے میزان میں رکھی جائیں گی۔ یہ ایک ترازو ہے جو آدمی کی ساری زندگی کا بیلنس جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو اس میں انسان کے غم، انسان کی خوشیاں، انسان کی نعمتیں، انسان کی مصیبتیں، انسان کی نیکیاں، انسان کے گناہ، وہ نیک کام جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیے، وہ نیک کام جو لوگوں نے اس کے ساتھ کیے، وہ بھلائی جو دنیا میں اس نے کی، وہ برائی جو دنیا میں اس نے کی، اور وہ بھلائی یا برائی جو لوگوں نے اس کے ساتھ کی، یہ تمام چیزیں میزان میں رکھی جائیں گی اور ان کا بیلنس کیا جائے گا۔ تو ہم اپنی زندگی میں بہت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے کر لیتے ہیں۔ اب یہ تو ایک فیشن ہو گیا ہے، ججمنٹل ہونا بھی ایک فیشن ہو گیا ہے، اور ججمنٹ کو برا بھلا کہنا بھی ایک فیشن ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک عامت الناس میں بھی تھی یہ چیز، اب علماء کرام میں بھی آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ججمنٹل، جج تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اس ہیلے بہانے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے۔ تو اسلام نے اس میں بڑا بیلنس سکھایا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چاہیے، مگر انسان کے ظاہری حالات کو دیکھ کے ہمیں اس کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھلا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، یہ وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا، وَلَا هَذَا الْقِيَاسِ۔ اس لیے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا، میزان میں ہر چیز تولی جائے گی۔ مثلا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، زبان دی ہے، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا، ان تمام نعمتوں کا سوال ہوگا۔ یہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو اجر ملے گا، دوسروں کو جو نقصان پہنچاتا ہے اس کا اسے نقصان ہوگا قیامت کے دن۔ یہ تمام چیزیں میزان میں رکھی جائیں گی۔ جو سکھ آپ کو پہنچا وہ میزان میں ہوگا، جو دکھ آپ کو پہنچا، بیماری ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن آدمی کے میزان میں رکھی جائیں گی۔ تو وہ چیزیں جن سے انسان کو تکلیف پہنچی ہے، دکھ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے،
ان تمام چیزوں کا قیامت کے دن اس کو فائدہ ہوگا. لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، لوگوں نے اس کی دل آزاری کی ہے، ان تمام چیزوں کا اس کو قیامت کے دن فائدہ ہوگا. بیماری ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، غلامی ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے کام آئیں گی. آن دا ادر ہینڈ اگر اس کو طاقت اور غلبہ اور اقتدار دیا گیا ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا، اور یہ میزان میں یہ چیزیں رکھی جائیں گی. تو میزان میں پلس اور مائنس دو پلے ہیں یہ. ان میں ایک طرف آپ کی نیکیاں ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی مصیبتیں ہیں، دوسری طرف آپ کے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. یہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکیل کیا جائے گا. تو وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے میزان بھاری ہوں گے وہ اچھی زندگی میں ہوگا، خوشی والی زندگی میں ہوگا. تو اس میں دیکھ لیجئے آپ نے میزان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلیلہ سے ہمیں مفت میں خود بخود حاصل ہوتی رہتی ہیں. مثلاً برے حالات ہیں، بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اس پہ صبر کرنا میزان کے دن آدمی کو اس کی اہمیت کا اور اس کی وقت اور قیمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر اس کو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں. اسی طرح دوسروں کی ظلم و زیادتی پر اور ان کی بدزبانی پر صبر کرنا یہ آدمی کے میزان میں قیامت کے دن بہت بھاری چیزیں ہوں گی اور اس کا ان کو فائدہ پہنچے گا. اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں وہ تعداد میں تھوڑا تھوڑا جس طرح قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک شخص نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کیں اور پھر وہ ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی اور بڑی ہر چیز کو میزان میں رکھنے والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ جو بھی بھلائی کا کام خوشی سے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں. تو اسی طریقے سے زندگی میں بھی میزان کو، بیلنس کو قائم رکھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کے ساتھ بیوی بچے، یار دوست، پڑوسی، ملازم اور جو دوسرے آپ کے ایسوسیٹس ہیں ان کے معاملات کو کسی ایک گناہ پر، کسی ایک جرم پر، کسی ایک غلطی پر، کسی انسان کے تمام بلائیوں کو اٹھا کے پس پش ڈال دینا، یہ انصاف کے خلاف ہے. سو لک ایٹ دا بگ پکچر، لک ایوری تھنگ، ٹرائی ٹو بیلنس تھنگس ان لائف اینڈ ٹرائی ٹو ہیو اے ہیوی اسکیل ان ہیئر آفٹر. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو میزان کے تصور کو، اس کے عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میزان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. دعائے خیر میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.